وہ عمارت اور وہ پیسہ، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ سب چیزیں غفلت پیدا نہ کریں اور ایسی پوزیشن ہو جائے کہ لوگ جانیں کہ یہ اللہ کی بندی اچھی ہے، اس سے مانگا جا سکتا ہے، اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے، اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی جا سکتی ہے۔ کیا کہنے اس خاتون کے جو اس مقام تک پہنچیں کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں کہ یہاں سے 200-400 ہزار 2000 کسی ضرورت کے وقت مل جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے مالک اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے ایک لمحے کے لیے اس کا قائم مقام بن جاتا ہے کہ لو بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کی صفت اس خاتون میں آ جاتی۔ تو اس لیے دینداری کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ بچوں میں۔ ایک احساس کمتری کہ سب آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے۔ انکساری کے ساتھ فخر کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ تھوڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے مولا ہیں۔ ان کی شفاعت قیامت میں مطلوب ہے، ان کی دعا مطلوب ہے، ان کی طرف سے جو تربیت عالم ارواح میں ہوتی ہے وہ مطلوب ہے۔ بہت گہری باتیں ہیں جن کا سمجھنا بھی بسا اوقات دشوار ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ بات فخر کے لیے بہت کافی ہے، بشرطے کہ اس فخر میں کبر شامل نہ ہو۔ اس احساس کمتری اس کو ختم کرنا اور دوسری طرف نفرت اور غصہ، ان دو چیزوں کو قابو میں لانا، یہ اللہ کے دین کی راہ دکھاتا ہے اور اس سے حقیقی دینداری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق